محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں فکر اسلامی سے متعلق ایک اہم کتاب اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے کا تعارف لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کے مصنف تحریک اسلامی کے ایک عظیم رہنما سید حامد علی علیہ الرحمہ ہے۔ یہ کتاب مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز نئی دہلی سے شائع ہوئی ہے اور اس میں کل 110 صفحات ہیں۔ انسانیت کا دین کیا ہے، اسلام کے تقاضے کیا ہیں، ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں، ہمارا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے، والدین، اعزاء و اقرباء اور غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے، ہمیں ایک تکثیری سماج میں کس طرح سے رہنا چاہیے اور اسلامی دعوت کو کس طرح سے عام کرنا چاہیے، اسی طرح امت مسلمہ کا نصب العین کیا ہے، یہ ساری باتیں اس کتاب کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ یہ کتاب 11 ابواب پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 اسلام دین انسانیت، نمبر 2 تعلق باللہ، نمبر 3 بندوں کے حقوق، نمبر 4 اخلاق و کردار، نمبر 5 گھر کی اصلاح، نمبر 6 اسلام کی دعوت، نمبر 7 امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نمبر 8 اعلاء کلمت اللہ، نمبر 9 صالح اجتماعیت، نمبر 10 اخلاص، نمبر 11 اقامت دین۔ مصنف محترم نے قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کیا ہے کہ اسلام سارے انسانوں کو ایک خدا کی مخلوق، ایک ماں باپ کی اولاد، ایک خاندان اور ایک کنبہ قرار دیتا ہے۔ سارے انسانوں کو لائق تکریم اور قابل عزت بنایا ہے، سب کی جان، مال اور آبرو کو محترم ٹھہراتا ہے، سب کو یکساں انصاف کا مستحق قرار دیتا ہے، سب کی خدمت اور سب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کا یہ دین انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسلام دین فطرت ہی نہیں بلکہ دین کائنات بھی ہے۔ یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ یہ کائنات اپنی اتھاہ وسعتوں کے ساتھ اللہ کے مقرر کردہ قوانین کی اطاعت کی راہ پر سرگرم سفر ہے۔ ساری کائنات ایک خالق کی وجود کی گواہی دیتی ہے اور اس کی عبادت کی طرف بلاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو استوار کرنا چاہیے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، اور مومن اسی وقت دنیا و آخرت کی کامرانیوں سے ہمکنار ہوگا جب وہ اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرے گا۔ انسان کو چاہیے کہ خواہشات نفس اور دیگر معبودان کو چھوڑ کر صرف اللہ کو معبود بنائے، اسی کے لیے عبادت کو خالص کرے، اللہ کے احسانات پر شکر گزاری اور اس سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو یاد کیا جائے، ہمیشہ اسی سے ڈرا جائے اور اسی پر بھروسہ کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے اس کی مکمل اطاعت کرے۔ مصنف محترم نے بتایا ہے کہ اسلام کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اس کے 2 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد۔ اسلام کی نظر میں دونوں حصوں کی یکساں اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات بیان کی گئی ہیں وہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد بندوں کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بندوں کے حقوق کے سلسلے میں اسلام ہمیں انصاف سے کام لینے کا حکم دیتا ہے، ساتھ ہی سب انسانوں کے لیے حسن سلوک کی ہدایت دیتا ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے دل میں ہر انسان کے لیے رحم ہونا چاہیے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ بے کسوں کی خدمت، پڑوسی کے حقوق اور والدین کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اسلام خاصا زور دیتا ہے۔ اسی طرح اعزاء و اقرباء کے حقوق کے پاس و لحاظ کی تاکید کرتا ہے۔ مصنف محترم نے متعدد احادیث کی روشنی میں واضح کیا ہے کہ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور جو شخص لوگوں سے اپنا رشتہ توڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا رشتہ توڑ لے گا۔ اسی طرح اسلام میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں رہنمائی کرتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ اولاد کے حقوق کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری والدین کی ہے اور اس کے عوض ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ انسان اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں پر جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے احکام کے مطابق کرتا ہے تو اس کے مال کی حیثیت انفاق فی سبیل اللہ کی ہے۔ اسی طرح بندوں کے حقوق کے سلسلے میں مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، ہر انسان ہونے کے ناطے انصاف، رحم اور حسن سلوک کا مستحق ہے۔ ہر غریب اور مفلس ہماری ہمدردی کا حقدار ہے۔
ہر پڑوسی کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہم پر حقوق ہیں، اور ہر عزیز مسلمان ہو یا غیر مسلم عزیز ہونے کی وجہ سے صلہ رحمی کا استحقاق رکھتا ہے۔ مصنف محترم نے واضح کیا ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت انسان کے کردار اور اس کے عمل کی ہے۔ دراصل اسلام نام ہی ہے ایمان اور عمل صالح کا، اسی لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کے سارے وعدے ایمان اور عمل کے ساتھ مشروط ہیں۔ قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ بے شمار مقامات پر عمل صالح کا ذکر آیا ہے، اسی لیے ہمیں سچائی اور راست بازی کا پیکر بننا چاہیے، ایفائے عہد اور امانت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اپنے کاموں میں ایمانداری سے کام لینا چاہیے، حیا کے دامن سے چمٹے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، جب آپ کے اندر حیا کا مادہ ختم ہو جائے تو جو چاہیں کریں۔ لہجے میں تواضع اور انکساری ہو، تکبر اور گھمنڈ نہ ہو، کیونکہ تکبر بہت خطرناک بیماری ہے جو بے شمار خرابیوں کی جڑ ہے، یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ آپ نرم خو ہوں، کانٹے دار درخت کی طرح نہ ہوں جس سے سب گریز کریں، بلکہ پھلدار اور خوشبودار درخت کی طرح ہوں جسے سب پسند کریں۔ اسی طرح عفو درگزر سے کام لیں، معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی خالص توبہ کے بعد سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ غصہ کرنے سے بچیں اور اپنے اوپر قابو رکھیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ ناشکروں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ جب بات کریں تو ناپ تول کر بات کریں، لغویات اور فحش باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ جس نے زبان کی حفاظت کر لی اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح انسان کو فحش برے کاموں سے گھن آنی چاہیے، بے حیائی اور بے شرمی سے دور رہنا چاہیے، ہر اس راستے سے بچنا چاہیے جو فحاشی اور بے حیائی تک لے جاتا ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یقیناً یہ بے حیائی کا کام ہے، اللہ کو مبغوض ہے اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ زانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت سے سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ مصنف محترم نے واضح کیا ہے کہ ایک مومن انسان کو اپنے گھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس کی اپنی کوتاہی کے نتیجے میں اس کے گھر کے لوگ بگڑے اور جہنم کے عذاب کے مستحق ہو گئے تو وہ اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ اسی لیے اس کو اسلام کی دعوت گھر، معاشرہ اور سوسائٹی میں پھیلاتے رہنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو اپنے حقیقی معبود کا ادراک ہو سکے، اور ایک مومن بندے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہنا چاہیے، نیکیوں کو پھیلانے پر زور دے اور برائیوں کو مٹانے کے لیے اپنی قوت اور اپنے پاور کا استعمال کرے، گھر کے اندر، گھر کے باہر، جہاں اس کی چلتی ہو، نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے تغدو اور دوڑ دھوپ کرتا رہے۔ مصنف محترم نے بتایا ہے ان تمام کاموں کے لیے ایک صالح اجتماعیت کا ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ متحد قوم کو نہ بآسانی مٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے محکوم بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اسلام کے یہ سارے مطالبے اور ان پر عمل میں اسی وقت کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی جب یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں اور ان میں ریاکاری اور دکھاوے کی کوئی جگہ نہ ہو۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور امت مسلمہ پر اقامت دین کے فریضے کو عائد کیا ہے۔ اس تعلق سے ایک اہم کتاب امت مسلمہ کا نصب العین پر ریویو دیا جا چکا ہے، جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ سبھی کو یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے، اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آخر میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ یہ کتاب اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے اس کا تفصیلی مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ اسلام نے آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے کس طرح کی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ والسلام۔